بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، وہ گناہ اگرچہ بڑا ہو یا چھوٹا، کوئی بھی گناہ کرتا ہے، اس گناہ کے اندر 10 عیب بھی پائے جاتے ہیں۔ کتنے عیب؟ 10 عیب بھی پائے جاتے ہیں۔ یا دوسرے الفاظ میں کہہ دوں کہ جب بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے والا 10 نقصانات اٹھاتا ہے۔ کتنے؟ 10 نقصانات اٹھاتا ہے، گناہ چاہے بڑا ہو یا چھوٹا۔ کوئی بھی گناہ کرے گا 10 نقصانات اٹھائے گا۔ پہلا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اپنے اس مالک کو ناراض کر لیتا ہے جس کا اس پر قبضہ بھی ہے اور قدرت بھی ہے، جس کا اس پر یعنی اپنے مالک کے حقیقی کو ناراض کر لیتا ہے گناہ کرنے کی وجہ سے۔ اس مالک کو ناراض کرتا ہے جو کائنات کا رب ہے، شجر و حجر کا رب ہے، تحت الثری کا رب ہے، عرش معلا کا رب ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا رب ہے۔ گناہ کر کے اپنے اس مالک کو کیا کرتا ہے؟ ناراض کر لیتا ہے۔ یہ پہلا نقصان۔ دوسرا نقصان یہ ہے، جب وہ گناہ کرتا ہے، اپنے ان ساتھیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے جو وہ تو کبھی اس کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ وہ ہے کرامن کاتبین۔ کون ہے؟ کرامن کاتبین۔ کرامن کاتبین۔ ایک فرشتہ ہے جو دائیں کندھے پر بیٹھا ہے، دوسرا فرشتہ ہے جو بائیں کندھے پر بیٹھا ہے۔ دائیں کندھے پر بیٹھنے والا نیکیاں لکھ رہا ہے اور بائیں کندھے پر بیٹھنے والا برائیاں لکھ رہا ہے۔ اب ان دونوں کے لکھنے میں بھی بڑا فرق ہے۔ جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، جب کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو یہ فرشتہ فوری طور پر ایک نیکی کا ثواب لکھ لیتا ہے، اور جب وہ بندہ وہ نیکی کر لیتا ہے، کرنے کے بعد پھر ایک نیکی کا ثواب نہیں ملتا بلکہ 10 نیکیوں کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اب برائی کرنے والا جو ہے، اگر کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرے تو یہ گناہ لکھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، مگر نیکی لکھنے والا فرشتہ کہتا ہے خبردار گناہ نہیں لکھنا، خبردار گناہ نہیں لکھنا۔ کیوں لکھ رہے ہو؟ کیا اس نے گناہ کر لیا ہے؟ کہتا نہیں، پھر کیوں لکھ رہے ہو؟ اگر یہ گناہ کرے تو لکھنا ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں لکھنا۔ اب آخرکار وہ بندہ گناہ کر لیتا ہے، وہ بندہ گناہ کر لیتا ہے، کہتا اب تو لکھوں۔ نیکیاں لکھنے والا فرشتہ کہتا نہیں، اب بھی یہ گناہ نہیں لکھنا، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، پھر تجھے مٹانا پڑے گا، سے بہتر ہے تو لکھی ہی نہ، تجھے لکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہو سکتا ہے اس نے گناہ کر لیا ہے، کرنے کے بعد معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ ویسے معاف فرما دیں گے۔ تو جب تک وہ معافی نہیں مانگتا وہ فرشتہ اس کا گناہ بھی، جب وقت کافی گزر جاتا ہے وہ معافی نہیں مانگتا، پھر جا کے اس کا ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو اب یہ گناہ کرنے والا پہلا نقصان تو یہ کرتا ہے کہ اپنے مالک کے حقیقی کو کیا کرتا ہے؟ ناراض۔ دوسرا اپنے ساتھیوں کو تکلیف پہنچاتا ہے جو یہ تو اس کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ کتنی ہوگی؟ دو باتیں ہو گئی، 2 نقصان ہو گئے۔ تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اپنے اس دشمن کو خوش کرتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ انسان یہ جو شیطان ہے تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے،
तुम्हारा दुश्मन असली दुश्मन इंसान का जो खुला एलानिया तौर पर दुश्मन है, गुनाह करके उसको खुश करता है, अपने मालिक को नाराज करता है, अपने मालिक को नाराज कर लेता है। ये कितने नुकसान हो गए? चौथा नुकसान ये है, जब वो गुनाह करता है निहायत ही उम्दा पाकीज़ा मुकद्दस जगह से दूर हो जाता है। वो क्या है? जन्नत। क्या है? जन्नत। हर गुनाह इंसान को जन्नत से दूर कर देता है, हर गुनाह इंसान को जन्नत से दूर कर देता है। तो ये गुनाह करने के बाद चौथा नुकसान ये होता है कि वो जन्नत से क्या होता है? दूर हो जाता है। और पांचवा नुकसान ये होता है, जब भी वो गुनाह करता है सबसे बुरी जगह और सबसे ज्यादा खतरनाक जगह यानी जहन्नम उसकी अपने आप को करीब कर देता है। हर गुनाह इंसान को जहन्नम में क्या करता है? करीब। जन्नत से क्या करता है? फर्ज कर लो, एक बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, इस तरफ है जन्नत, इस तरफ है जहन्नम। एक गुनाह करेगा तो इस तरफ हो जाएगा, जन्नत से दूर हो गया, जहन्नम के करीब हो गया। और गुनाह करेगा जन्नत से और दूर हो जाएगा, जहन्नम के और करीब हो जाएगा। तो ये पांचवा उसका नुकसान ये होता है कि वो जहन्नम के करीब हो जाता है। और छठा नुकसान ये होता है, गुनाहगार जब बंदा गुनाह करता है, छठा नुकसान ये उठाता है सबसे प्यारी चीज जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता है उसको अज़ाब का मुस्तहिक ठहराता है। सबसे प्यारी चीज क्या होती है? जान। इंसान सबसे ज्यादा अपनी जान से प्यार करता है, मगर गुनाह करके अपनी इस प्यारी जान को भी अज़ाब का मुस्तहिक ठहराता है। और कितनी हो गई? छह नुकसान हो गए। और सातवां ये है, जब बंदा गुनाह करता है सातवां नुकसान ये होता है अपनी रूह को नापाक कर देता है, अपनी रूह को नापाक कर देता है। अल्लाह ने ईमान के जरिए, इस्लाम के जरिए, कुरान के जरिए, नबी की निस्बत के जरिए उसकी रूह को पाक किया होता है, मगर ये गुनाह करके अपनी रूह को, अपने मन को क्या करता है?